جناب اسپیکر صاحب، تحریک التوا جو پیش ہوئی ہے امن و امان کے حوالے سے، حقیقتاً ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو کل کا واقعہ پیش ہوا ہے دردناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ میں اتنا کہوں کہ یہ صرف ان خاندانوں کے لیے غم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے گورنمنٹ کی ٹریجری بینچز، اپوزیشن اور پورے بلوچستان کے لیے ہے، اور بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہو اور بہت عرصے سے اس پولیٹکس سے وابستہ ہو۔ 15-20 سال سے جو اس ملک کے ساتھ، ہماری سرزمین کے ساتھ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح ہمارا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، جس میں آپ اگر دیکھ لیں وکلا سے لے کے اسکول کے بچوں، یونیورسٹی کے نوجوانوں، فورسز کے جوان، اس میں ایف سی، فوج، لیویز، پولیس، ان سب کو اگر آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ ہزارہ برادری کے جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ جناب اسپیکر صاحب 2008 سے لے کے 2013 تک مختلف پارٹیوں کے کارکنز، لیڈرشپ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس میں ہماری عوامی نیشنل پارٹی سب سے پہلے لسٹ پہ ہے، ایز اے پارٹی کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہمارے وزیر کے خاندان، بیٹے، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے ضلعی صدران، ہمارے تحصیل، ہمارے کارکن، اس میں 960 لوگ شہید ہوئے، بم کے دھماکوں میں، خودکش میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور یہاں تک کہ ہماری سرزمین میں اگر آپ کو بتا دوں 20 سال سے، آغا صاحب نے کہا کہ جب افغانستان میں انقلاب آیا، حقیقت میں اس وقت سے شروع ہوا ہے، لیکن ایک 20 سال جو یہاں پہ گزری ہے، خاص کر بلوچستان کے اس سرزمین میں پشتون، بلوچ اور یہاں کے رہنے والوں پہ جو گزری ہے، چاہے یہاں پہ ہزارہ ہو یا سیٹلر ہو، جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جو بم دھماکے ہوئے ہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں یہ حقیقت بات ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اس لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے عوام کو تحفظ دے سکتے ہیں، اور کس طرح ان کو جو ہے اس دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عمل یہاں پہ ہو رہا ہو، چاہے کسی کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے، چاہے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ اس افسوسناک طریقے سے ہمارے اس زمین کے ساتھ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، دشمن ہم لوگوں کو ٹارگٹ پہ کیا ہوا ہے، خاص کر پختونخوا کو آپ لے لیں، کراچی کو لے لیں، پھر اس بعد بلوچستان کو، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھی ہم یہی کہتے تھے، اور اب جب یہاں ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو تب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پہ ہماری دشمنوں کی خاص نظر ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ایک در پدر کی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، ایک ایسا صوبہ بن کے ہم ابھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ساحل وسائل دیکھ لیں، ہمارے پاس 850-900 کلومیٹر کوسٹل ہے، ہمارے پاس سونا ہے، کاپر ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، کرومائٹ ہے، پتہ نہیں کون کون سی جو اللہ کی طرف سے جو قدرتی نعمت ہے وہ اس صوبے میں موجود ہے۔ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے دردناک دہشت گردی سے سامنا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کے ہم اپنے اس حقوق کو بھول گئے ہیں کہ جی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کس متفق اور کس طریقے سے ایک ہو کر ہم نے اس بلوچستان کو بچانا ہے۔ حقیقت میں کل کا واقعہ اگر ان سے نہ جوڑا جائے تو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ کون ہے، کون کر رہا ہے، خودکش ہے، خودکش آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، صرف ان کا ہم سر اور ہاتھ اٹھا کے جی رکھتے ہیں کہ جی بس ختم۔ حقیقت میں اس کی اس بیچ تک پہنچنا چاہیے، اس کی اس ماسٹر مائنڈ کو پکڑنا چاہیے کہ یہ جو اس سرزمین کو انہوں نے خون سے لت پت کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو آج پوچھ لیا جائے، میں آج صبح میں اسلام آباد سے آیا تھا، میری پیشی تھی،
میں سیدھا گیا وہاں پہ قیوم کاکڑ جس کا بھائی اس میں ہوا, اس کے 2 بیٹے تھے, ان سے ملا. جو زخمی تھے ان سے. ایک طالب علم میرے پاس آتا تھا زیارت کا, وہ کہتا تھا مجھے اسکالرشپ دے دو, میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیا خواب اس نے دیکھے ہوں گے, اس کے والدین نے کیا خواب دیکھے ہوں گے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور میرا جو ہے وہ ایک وارث بنے گا اور مجھے کچھ کما کے دے گا. وہ بھی اس میں شہید ہوا, پولیس والے اس میں شہید ہوئے, ہمارے قلعہ عبداللہ کے لوگ شہید ہوئے. مقصد یہ ان خاندانوں کا نہیں ہے. یہ اگر ہم سوچ لیں, جس بچے کو ہم مارتے ہو وہ اسکول میں پڑھ نہیں سکتا ہے ڈر کے مارے, جس طرح پشاور میں ہوا, وہاں میں گیا, وہ بچے ڈرتے ہیں, نہیں جاتے ہیں اسکول. یہاں جس طرح ہمارے بزنس برادری میں ہوتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے یہ ملک, اس کی معیشت پہ جو ہے اثرات پڑتے ہیں. کل کو اس روڈ پہ گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. یہ تو مرنے والے تو مر گئے, جو بچنے والے ان کا پوچھ لو, اس پہ کیا گزر رہا ہے, مجھ پہ اور آپ پہ کیا گزر رہا ہے, اس خاندانوں پہ, ان لوگوں پہ. کوئی بھی اس زندگی عذاب بن جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے, سب نے مل کے ایک ایسے طریقے سے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم ان دشمنوں کو جو یہاں پہ ہمارے اس دھرتی کو جو ہے, اس دھرتی کو دہشت گردی کا سامنا کرنا چاہتا ہے, ان کو مقابلہ کرنا چاہے. اور ہم نے بزدلی سے نہیں کیا, ہم نے بہت دلیری سے کیا ہے. ہمارے منسٹر شہید ہوئے ہیں, ہمارے ایم پی ایس شہید ہوئے ہیں, ہم نے پھر بھی سنیا ایسے کھول کے دیے ہوئے کہ جی ہم نہیں دستبردار ہوں گے اپنے حقوق سے کبھی بھی, چاہے ہمارے حقوق پہ ہمارے سر کٹ جائے, ہمارے بچے مر جائیں, لیکن پھر بھی ہم یہاں کے حقوق رہیں گے. جناب اسپیکر صاحب مذمت کرتے ہیں میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اس واقعے کی, اپنی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کے, یا جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سکورنگ کے لیے نہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مل کے سوچ لیں کہ کچھ عرصہ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہا, کچھ ہمیں وقفہ ملا اس چیز میں بہترین طریقے سے کہ جی ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ جی امن و امان آنے والا ہے. لوگ اپنے زراعت کر رہے تھے, لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, لوگ اپنے کاروبار میں تھے, لیکن جب ایسا دھماکہ ہوتا ہے تو پورا علاقہ, پورا صوبہ جو ہے وہ تشویشناک صورتحال سے ان سے سامنا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو کہ محنت کریں اور دن رات ایک کر کے اس کے اس ماسٹر مائنڈ تک پہنچ جائے. یہ تو گیا, ہم لوگ تو گئے, لیکن اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے جس بارڈر سے آتے ہیں, چاہے جس بارڈر سے جاتے ہیں. وہ صحیح کہا غاجان نے کہ ہمیں چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو. جب امن ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہوگی, نہ کوئی وہاں سے آئے گا, نہ کوئی یہاں سے جائے گا, نہ کوئی ادھر ہوگا, نہ کوئی ادھر ہوگا. تو ایک امن و امان سے ہم رہیں گے. یہ ہماری فریاد ہے, یہ ہماری خواہش ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور ساتھ ہی میں اسپیکر صاحب ایک بات کہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے وہ کر لیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. جو قانون کہتا ہے, جو سپریم کورٹ کہتا ہے, جو پلاننگ کمیشن کی پالیسی ہے, اس پالیسی کے تحت ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ جو بھی حقوق ہے ایم پی ایس کی, منسٹرز کی, چیف منسٹرز کی, ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو قانون سازی ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم فنڈ کی تقسیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم بندر بانٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم اگر گئے تھے نوا قلعے میں تو وہاں پہ ایک سینیٹر صاحب تھے اور ایک منسٹر تھا. منسٹر کہیں بھی جا سکتا ہے, منسٹر صرف قلعہ عبداللہ کا نہیں ہوتا ہے, وہ پورے بلوچستان کا ہوتا ہے. جو بھی یہاں پہ منسٹر بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر صوبے میں, ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر تحصیل کو سنبھالے, ہر ایک آدمی تک پہنچ جائے. یہ ہماری ہے, یہ خواہش ہے کہ ہم پہنچ جائیں. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس بنیاد پہ, چاہے وہ زراعت کے اسکیمات ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو, وہ اس بنیاد پہ تقسیم ہو. گورنمنٹ اس کو دیکھ لے, سروے کرتی ہے اور اس کے مطابق ان کے کنسرٹ پیپر تیار ہوتے ہیں, اور پھر جہاں ضرورت کی بنیاد پہ وہ چیزیں دیتے ہیں کہ جہاں ہاسپٹل ضرورت ہے وہاں پہ ہاسپٹل دیتے ہیں, جہاں پہ تالاب ضرورت ہے وہاں پہ تالاب دیتے ہیں, جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے وہاں پہ اسکول دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کون ہوتے ہیں؟ وہ کیبنٹ ہوتی ہے, اور کیبنٹ اپنے احکامات جاری کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو, اور ڈپارٹمنٹ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. یہ جو ہے ایم پی ایس کا کام نہیں ہوتا ہے. کوئی غلط کام ہوتا ہے,
کوئی غلط اقدام ہوتا ہے وہ بالکل آپ کہہ دیں ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہیں، لیکن اس بنیاد پہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہماری مرضی، زمرک خان کی مرضی کے مطابق ایز اے منسٹر بھی نہیں ہوتا ہے، یہ پلاننگ کمیشن اور سپریم کورٹ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ جی ہم بیٹھ کے خود تقسیم کریں یا میرے نام پہ جو 1 ارب روپے آ جائیں اور میں تقسیم کر لوں. یہ پالیسی نہیں ہے. پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، پھر بھی ان کا خیال رکھیں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی اس اپوزیشن میں رہیں، یہ بھی رہیں. کل پھر میں وہاں پہ بیٹھوں گا اگر مجھے زندگی ملی یا میں جیتا. اس طرح نصر اللہ زیری صاحب کو یاد ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ ان کو کہا بات ہم کرتے تھے، میں نے کہا وہاں پہ آج میں نے وہ ابھی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 4 ہیں ہم. ابھی خدا کی فضل سے ہمیں مشترکہ وہ فیصلہ کرنا نہیں. اگر آپ اگر ہماری طرف آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں نہیں بہت ہے، کرسیاں بہت ہے، یہ سارے ہمارے، یہ ہمارے حصے میں آگے بڑھا دیں گے. نہیں ہم آپ کو اسپیکر صاحب ہم ان کو ادھری سارے ٹریجری بینچز شمار کر دیتے ہیں. آپ اگر آرڈر کر رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں جیسے ہم ریسانی سارے دور میں گورنمنٹ ہوا کے تھا. ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے نا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ گورنمنٹ کا دل بڑا ہے. ادھر ہوں گے، وہ وہی ایک دن آ گیا. آج وہ وہاں پہ اکیلا بیٹھا ہے، میں ادھر 4 بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو آخر میں جناب اسپیکر صاحب اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں. شکریہ. اور اس مطالبے کے ساتھ تو مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کا ایز اے منسٹر یہ کہتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اس پہ زور دے دیں اور آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. جو ہوا وہ تو ہو گیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے خاندانوں کے ساتھ. یہ پورے ہمارے سب کا غم ہے، پوری پارٹی کا غم ہے، پوری گورنمنٹ کا غم ہے. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ یہاں دشمنوں تک